ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے امریکہ کے متعلق حیرت انگیز باتیں۔ امریکہ کیسے وجود میں آیا، کیسے اس نے آزادی حاصل کی اور اس کی کیا تاریخ ہے، اس کے کلچر اور رسم و رواج کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ A decent respect requires that they declare the causes which impel them to the separation. We hold these truths to be self-evident. That all men are created equal. That they are endowed by their Creator with certain unalienable rights. It is the right of the people to alter or to abolish it and to establish new government. We therefore, the representatives of the United States of America, do and with the authority of the good people of these colonies, solemnly publish and declare that these united colonies are, and of right ought to be, free and independent states, that they are absolved of all allegiance to the British Crown, and that all political connection between them and the state of Great Britain is and ought to be totally dissolved. In the support of this declaration, with a firm reliance on the protection of divine providence, we mutually pledge to each other our lives, our fortunes, and our sacred honor. بعد افواج کے لیے ایک مشکل جنگ بن گئی تھی، جس میں ان کے رہنما جارج واشنگٹن کی قیادت تھی۔ برطانوی فوج بھی بہت اچھی تربیت یافتہ تھی، اس لیے اس نے مزید رکاوٹیں کھڑی کی باہر سے، خاص طور پر فرانس کی مدد، اور آخر کار امریکیوں کے عزم نے نئی ریاست کے لیے بنیاد رکھی۔ 1781 میں امریکہ کے انقلاب میں ایک اہم موڑ آیا جب جنرل واشنگٹن کے سپاہیوں نے یارک ٹاؤن کی جنگ میں جنرل کارن والیس کے فوجیوں پر حملہ کیا۔ مظاہرہ ختم ہونے کے بعد کارن والیس کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا گیا اور اس نے بڑی جنگی کارروائیوں کا خاتمہ کیا اور مذاکرات کا آغاز کیا۔ 3 ستمبر 1783 کو پیرس کے معاہدے نے ریاستہائے متحدہ کو ایک علیحدہ ملک کے طور پر اور سرکاری طور پر تسلیم کیا۔ اس معاہدے نے نئی قوم کی آزادی کو تسلیم کیا جس کی حدود بحر اوقیانوس سے دریائے مسیسپی تک پھیلی ہوئی تھی۔ تاہم آزادی ایک ملک کی ترقی کے مشکل چیلنجوں کے ساتھ بھی آئی تھی۔ 1787 کے آئینی قیام، جس کے بعد مغرب کی طرف سے توسیع اور علاقائی حصول نے ریاستہائے متحدہ کے علاقے اور ملک کے اثر و رسوخ کو نئی شکل دی۔ امریکہ کو 19ویں صدی میں بڑی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے 1812 کی جنگ، مقامی امریکیوں کے ساتھ جھگڑا اور غلامی کا بحران۔ امریکی تاریخ کے سنگ میلیوں میں سے ایک خانہ جنگی کا دور 1865 سے 1861 کا تھا۔ خانہ جنگی جس نے قوم کو تقسیم کیا اور ریاستوں کے حقوق اور معاشی عدم مساوات کے مسائل پر لڑائی ہوئی، غلامی کے خاتمے کا باعث بھی بنی۔ یہ اقدام واضح طور پر 1863 میں ابراہم لنکن کے آزادی کے اعلان اور 1865 میں 13ویں ترمیم کی توثیق سے واضح ہوتا ہے، جس نے غلامی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تعمیر نو خانہ جنگی کے بعد کا دور تھا جہاں قوم کی بحالی کے لیے کوششیں کی گئیں اور آزاد شدہ لوگوں کے لیے شہری حقوق کا مسئلہ۔ پھر بھی یہ وہ وقت تھا جس نے پورے جنوب میں سماجی، سیاسی اور صنعتی تربیات کو نئی شکل دینے کی طرف بہت سی نفیس اور حتیٰ کہ تصادم کی کوششوں کا مشاہدہ کیا۔ اس وقت کے دوران امریکہ نے بڑے پیمانے پر صنعت کاری، عظیم تکنیکی بہتری اور بہت ساری سماجی اصلاحات کے ساتھ سپر پاور ہونے کا اختیار حاصل کیا۔ جنگ عظیم اول اور دوسری جنگ عظیم نے بین الاقوامی میدان میں اس کی پوزیشن بنا دی اور بعد ازاں امریکہ کو بے مثال تسلط دیا۔ اس کے بعد امریکہ کو اپنے راستے میں کئی اونچائیوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے شہری حقوق کی مہم اور انفارمیشن ٹیکنالوجی انقلاب۔ اس کی تحریک جدوجہد ترقی اور آزادی اور مساوات کے لیے نہ ختم ہونے والی جدوجہد سے بنی ہے۔
موجودہ دور میں ریاستہائے متحدہ امریکہ ایک ایسے لوگوں کی ناقابل تسخیر کردار کی ایک مثال ہے جس نے تمام تر مشکلات کے باوجود ایک قوم بنائی. یہ دنیا کے لیے ایک متاثر کن پیغام کی نمائندگی کرتا ہے. اب ہم بات کریں گے امریکہ نے اتنی ترقی کیسے کی. ہر ایک پوائنٹ کو نوٹ کیجئے گا, آپ کو ایک یہاں سے سبق ملے گا. حکمرانی میں امریکی تجربہ اس کے آئین اور چیک اینڈ بیلنس کے نظام کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ استحکام اور لچک کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے. ایک جمہوریہ کا تصور جو بانیوں نے قائم کیا تھا مختلف آزمائشوں اور مصیبتوں کے باوجود توقع سے زیادہ لچکدار ثابت ہوا. نظام نے جمہوری عمل اور انفرادی آزادیوں کے تحفظ کے لیے ایک فریم ورک فراہم کیا تھا. جغرافیائی فوائد اور ریاستہائے متحدہ میں خام مال کی بھرپور دستاویزی نے بھی اس کے عروج میں اہم کردار ادا کیا ہے. وسیع اور متنوع زمینی بشمول زرخیز میدانی علاقے, بحری دریاؤں اور وافر معدنیات نے اقتصادی ترقی اور ترقی کو قابل بنایا ہے. اس نے ملک کو زراعت, صنعت اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں مشغول ہونے کی اجازت دی ہے. مزید برآں امریکی آبادی نے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے. آزادی اور ترقی کے مواقع تلاش کرنے والے تارکین وطن کی آمد ایک توانائی بخش اور اختراعی افرادی قوت کے پیچھے محرک رہی ہے جو قوم کی تعریف کرتی ہے. انسانی سرمایہ مسلسل بہاؤ نے امریکہ کے معاشی سماجی تانے بانے کو تشکیل دینے اور مضبوط کرنے میں مدد فراہم کی. مجموعی طور پر عالمی سطح پر امریکہ کے متعلق بالادستی کی طرف بڑھنے کے پیچھے کئی کہانیاں ایک پیچیدہ ہیں جس میں جغرافیائی فوائد, بھرپور وسائل اور ڈائیورس اور محرک آبادی کا مجموعہ شامل ہے. ان عوامل نے امریکی نظام حکمرانی کے استحکام اور موافقت کے ساتھ ملک کی جاری کامیابی اور اثر و رسوخ میں اہم کردار ادا کیا ہے. در حقیقت امریکہ کے آئینی تجربے نے اس کے چیک اینڈ بیلنس کے نظام کے ساتھ استحکام اور لچک کو ادارہ جاتی بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. چیلنجوں اور ہنگاموں کے ادوار کے باوجود جمہوریہ کی برداشت اور موقف کرنے کی صلاحیت بانی فادرز کے بیان کردہ ویژن کا ثبوت ہے. امریکہ کی اقتصادی کامیابی کا ایک اہم عنصر مسابقت کو فروغ دینا اور کاروبار کو فروغ دینے کے لیے واضح کردہ پالیسیوں کا نفاذ رہا. آزاد منڈی کی سرمایہ داری اور دانشورانہ املاک کے مضبوط قوانین سے وابستگی نے بے لگام تخلیقی صلاحیتوں کلچر کو پروان چڑھایا جس کے نتیجے میں متعدد اختراعات, تکنیکی ترقی اور فروغ پریز صنعت بنی. امریکی مسلح افواج کی طاقت نے بھی ملک کو عالمی طور پر اثر و رسوخ میں اہم کردار ادا کروایا. 1945 کے بعد سے امریکی فوج نے ہنگامہ خیزی کے وقت استحکام کو برقرار رکھا اور عالمی سلامتی کو یقینی بنایا. تہذیبی راستی اتحاد اور فارورڈ فورسز کی تعیناتی نے عالمی سطح پر ایک طاقتور کھلاڑی کے طور پر امریکہ کی حیثیت کو بڑھا دیا ہے. تکنیکی قیادت ایک اور شعبہ ہے جہاں تعلیم اور تحقیق کے لیے اپنی وابستگی کی بدولت امریکہ نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. لینڈ گرانٹ یونیورسٹیاں جمہوریل ایکٹس 1862 کے بعد سے ایک روایت ہے جس نے علم کی ترسیل اور تکنیکی ترقی کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا ہے. امریکہ کے ثقافتی اثر رسوخ نے عالمی منظر نامے پر دریپا اثر ڈالا ہے. فلم, موسیقی, ادب اور آرٹ کے ذریعے امریکی ثقافت نے بین الاقوامی تناظر اور خواہشات کی تشکیل کرتے ہوئے سرحدوں کو عبور کیا ہے. ہالی ووڈ خاص طور پر دنیا بھر کے سامعین تک پہنچا ہے, ناظرین کو متاثر اور محصور کر رہا ہے. بڑھتی ہوئی گلوبلائز دنیا میں انگریزی کے طور پر ڈی فیکٹو لینگوا فرینکا کے وسیع پیمانے پر استعمال نے امریکہ کے ثقافتی اثر و رسوخ کو مزید بڑھا دیا ہے. مجموعی طور پر اپنی حکمرانی کے نظام, اقتصادی پالیسیوں, فوجی طاقت, تکنیکی قیادت اور ثقافتی اثرات کے امتزاج ذریعے امریکہ نے مواقعوں کے ملک اور عالمی معاملات میں ایک اہم کھلاڑی کے طور پر مسلسل ایک نمایاں مقام حاصل کیا ہے. امریکہ کی چیلنجوں کے جواب میں اپنانے اور اختراع کرنے کی صلاحیت ایک واضح خصوصیت رہی ہے. بحران کے لمحات جیسے عظیم افسردگی اور کولڈ وار نے پالیسی اور حکومت عملی میں اہم تبدیلیاں کی. نئی ایجادات اور تجدید کے لیے قوم کی صلاحیت نے اسے طوفانوں کا سامنا کرنا اور مزید مضبوط ہونے کی اجازت دی ہے جس سے عالمی سطح پر اس کی پوزیشن تقویت ملی.
اب ہم آپ کو بتائیں گے امریکہ کے کلچر اور ریلیجنز کے بارے میں۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ تاریخ، روایات اور مذہب کی ایک ٹیپسٹری ہے۔ آزاد سرزمین۔ نمبر 1، ریاستہائے متحدہ امریکہ اس کی اپنی پیچیدہ تاریخ، ثقافت اور بہت سے عقائد کی پیداوار ہے۔ شمالی امریکہ کے ایک وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے امریکہ نے محض ایک ریاست کے طور پر آغاز کیا اور اب وہ ایک سپر پاور اور دنیا میں شمار ہونے والی قوت بن چکا ہے۔ نمبر 2، تاریخی ٹیپسٹری۔ ریاستہائے متحدہ کے لوگ 1600 کے اوائل میں یورپی متلاشی اور آبادی کار مشرقی ساحلی پٹی پر آباد ہو گئے تھے۔ جیمز ٹاؤن 1607 میں قائم ہوا تھا اور یہ امریکہ کی پہلی کامیاب ریاست بن گئی تھی، جبکہ ہجرت کرنے والے لوگوں نے 1620 میں پلائی ماؤتھ میں مذہبی آزادی کے لیے کوششیں کی۔ یورپ، ایشیا، افریقہ اور امریکہ سے آنے والی صدیوں کی امیگریشنوں کے ذریعے مختلف ثقافتوں اور روایت کے ساتھ موزت کی تصویر بنی۔ اس کے مصادق قوم کی پیدائش تھی جس نے 1776 میں شکل اختیار کی، جب 13 ریاستوں نے برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت کی، جس کا اختتام اعلان آزادی پر ہوا۔ USA 1787 میں ایک آزاد ملک کے طور پر قائم ہوا اور اس نے آئین کو اپنایا۔ یہ ایک نوجوان قوم میں تیزی سے ترقی کرتا گیا جو مغرب کی طرف بڑھتا گیا۔ بعض اوقات مقامی لوگوں اور میکسیکیوں کے ساتھ ٹکراؤ اس عرصے کے دوران رونما ہونے والے قابل ذکر واقعہ امریکی خانہ جنگی 1865 سے 1861 تک شامل تھی، جس نے غلامی سے نجات اور اس کے نتیجے میں بحالی تعمیر نو کو جنم دیا۔ 20ویں صدی میں ریاستہائے متحدہ عالمی جنگوں اور کولڈ وار جیسی جنگوں میں حصہ لے کر عالمی طاقت بن گیا۔ ثقافتی میلٹنگ پاٹ۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ اپنی کثیر الثقافتی کے لیے مشہور ہے۔ پناہ گزینین مختلف ثقافتوں کے رسم و رواج نے امریکہ کے اندر ایک الگ امریکی شناخت بنائی۔ اسکینڈینیوینس اور روایت اور لوزیانا کی کوجیوین ثقافت۔ ڈائیورس میڈویسٹ کا ہر علاقہ امریکی ثقافتی موازنہ کا حصہ ہے۔ نمبر 4، مذہبی تکثیریات۔ امریکی آئین کی پہلی ترمیم ملک کے اندر مذہبی آزادی کو یقینی بنانا تھی۔ اس طرح ایک مذہبی متنوع قوم کا ظہور ہوتا ہے۔ برطانیہ میں سب سے بڑا مذہبی گروہ عیسائیت ہے، زیادہ تر پروٹسٹنٹ ازم، پھر رومن کیتھولک ازم آتا ہے، اور اس کے باوجود امریکہ مختلف مذاہب جیسے یہودیت، اسلام، ہندو مت، بدھ مت، سکھ مت اور مقامی لوگوں کے متعدد آبائی مذاہبت سے بھی بھرا ہوا ہے۔ امریکہ کی مذہبی تکثیریات رواداری اور ہم کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ پوری تاریخ میں امریکہ کی تشکیل میں مذہب کا کردار 18ویں صدی کی عظیم بیداری نے ایک پرجوش مذہبی بیداری کو جنم دیا تھا جو امریکی معاشرے میں اب بھی جڑی ہوئی ہے۔ مارٹن لوتھر گینگ جونیئر جیسے رہنما جو اپنے مذہبی عقائد کی بنیاد پر انصاف اور مساوات کے خیال سے متاثر تھے، انہوں نے 1960 کی دہائی میں شہری حقوق کی ایک جسے تحریکوں کو فروغ دیا۔ نمبر 5، کسٹم کا ارتقاء۔ اپنے تاریخی سفر کے ہر دور کے ساتھ امریکی رسم و رواج اس کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ یوم آزادی، تھینکس گیونگ یا مارٹن لوتھر گینگ جونیئر ڈے جیسی تقریبات قومی شناخت کا ایک ناگزیر حصہ ہیں جو آزادی، اتحاد اور شہری حقوق کے حصول کی علامتیں ہیں۔ مختلف لوگوں نے منفرد روایت کو جنم دیا ہے جس نے چینی نئے سال، دیوالی اور ہنوکا جیسے تقریبات کو۔ امریکہ اس بات کی ایک مثال ہے کہ ایک کثیر الثقافتی ریاست جس کے لوگوں کو مذہبی ہونے کا حق ہے اور جمہوریت میں ایک متفقہ عقیدہ کیسے کام کر سکتا ہے۔ اپنی آزادی سے لے کر آج جو کچھ بھی امریکہ ہے، امریکہ ہر انسان کے لیے امید اور وعدے کی سرزمین بنا ہوا ہے۔ جو اس کے سرزمین پر قدم رکھتا ہے اسے ایک ڈائیورس قوم کے ناقابل تسخیر جذبے کو اس کے ماضی، طرز عمل اور کثیر مذہبی نوعیت کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ تو جی ناظرین، ہمیں اس ویڈیو سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کرتے ہیں تو آپ اس کو حاصل کر ہی لیتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ 13 ریاستوں نے برطانیہ کے ساتھ بغاوت کی اور اپنی آزادی کے لیے جد و جہد شروع کر دی، اور آزاد ہونے کے بعد اپنی ترقی اور خوشحالی کے لیے جد و جہد شروع کر دی، اور آج امریکہ دنیا بھر میں سپر پاور بن گیا۔ آپ اس سے سبق لے سکتے ہیں کہ کیسے آپ اپنے ملک کی ترقی میں اہم کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے ملک کو ڈیولپ کنٹری میں شامل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں سنگاپور کے بارے میں ڈسکس کی تھی، اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کیسے ایک ملک جس کے پاس نہ کوئی قدرتی وسائل تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اور حل تھا جس سے وہ اپنی ڈیولپمنٹ کر سکے، لیکن آج آپ اسی ملک کو دیکھیں جو کہ دنیا بھر میں نمبر 1
पोर्ट रखता है और इसके साथ उसका बैंकिंग निज़ाम दुनिया का नंबर 1 निज़ाम है। इससे आपको एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि किसी मुल्क ने तरक्की करनी हो, ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पास तेल हो, खाम माल हो, उसके पास ढेरों वसाइल मौजूद हों। वो मुल्क भी तरक्की कर सकता है जिसके पास कुछ नहीं था। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में कवर किया सिंगापुर के बारे में, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं कैसे एक लीडर ने डूबते हुए मुल्क को आज़ादी के बाद इकट्ठा एक जमात की तरह लीड किया और उसको तरक्की स्टेज तक पहुंचा दिया। आपने जो भी इस वीडियो से लेसन सीखा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।